وسطی کے اندر جو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی سٹوری ڈیولپ ہوئی ہے پچھلے دنوں ڈماسکس کے اندر وہاں پہ جو قونصل خانہ تھا ایرانی اس کے اوپر حملہ کیا گیا ایران کی طرف سے. وہاں پہ 7 ایرانی ڈپلومیٹس اور کہا جاتا ہے وہاں پہ ان کے ایک ملٹری اٹیچی بھی موجود تھے. ان کی شہادتیں ہوئیں. ایران نے کہا ہم بدلہ لیں گے. پھر آپ نے دیکھا ایران نے بدلہ لیا. اپنے ڈرونز اور اس کے ساتھ کچھ چند ایک بیلسٹک میزائل بھی فائر کیے گئے. 50% جو اہداف ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا اور کامیابی کے ساتھ. اب جو ہے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم بھی اس کا رسپونڈ کریں گے. اور اس وقت پوری دنیا کی جو طاقتیں ہیں بڑی سلامتی کونسل کا اجلاس ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو ایک نارمل کی کارروائی ہے اس کے بعد ختم ہو گیا. وہاں پہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہوا لیکن اس کے اثرات پوری دنیا کے اوپر ہو سکتے ہیں اگر یہ ڈی ایسکلیشن نہیں ہوتی, اگر یہ لڑائی آگے بڑھتی ہے. تو اس کے اوپر بات کریں گے. جو صاحب پاکستان کی طرف سے جو پاکستان کا جو وزارت خارجہ ہے وہاں سے اچھی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ دونوں اطراف رادر تمام اطراف کو یہ کہا گیا کہ ظاہر ہے سارا معاملہ تو غزہ کا ہے. فلسطین کے اوپر جو اس وقت ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس کا حل کریں گے تو یہ سارے معاملات آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ جو دنیا کے ٹھیکیدار ہیں خاص طور پر جو مغربی جمہوریت ہیں وہ اس کے اوپر آپ کوئی کام بھی کریں گی یا پھر یہی ہے کہ بیانات ہی چلتے رہیں گے؟ نہیں تو جو 30-40 ہزار بندہ آپ نے شہید کر دیا ہے اس کا کون والی وارث ہے؟ دنیا کو بھی گھومنیاں پا کے اتنے ماجرے پھرتے رہے ہو. تانوں بھی کوئی مطلب ہے میرے سمیت شرم حیا نہیں آئی کہ بھی سارے مسلمان مر گئے نے سارے کوئی فاتحہ کر لیے یا چلے جائیے انہوں دی مدد کریے. وہ چوئی صاحب ظاہر ہے وہ مشرق وسطیٰ کے اندر ہم سے بہت زیادہ امیر ممالک موجود ہیں. ہمیں بھی ویسے آواز اٹھانی چاہیے پاکستان کو. پاکستان آواز جتنی کہ ہم اٹھا سکتے ہیں اٹھا رہے ہیں. نقوی صاحب یور تھاٹس آن دس سچویشن, پاکستان اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل دیکھیں یہ ایک وائز ڈیسیشن ہے. پاکستان اس سے زیادہ آپ کو دنیا کو امن کی طرف لے جانا ہے, جنگ کی طرف نہیں لے جانا ہے کیونکہ جنگ کبھی بھی حل نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا. جنگ کے بعد بھی آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے تو بہتر ہے پہلے سے ہی ٹیبل پہ بیٹھیں اور دنیا کو امن کی طرف لے کے جائیں. جی ڈاکٹر صاحب جو ہے اس حوالے سے کم کم پریس کانفرنس ہونی چاہیے تھی. ڈاکٹر صاحب اب نئے وزیر خارجہ بنے ہیں, کچھ ڈپلومیسی ہونی چاہیے تھی. ماضی کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے جو سابقہ آپ کو ویسے پسند تو نہیں ہے 40,000 بندہ تو معاملہ ہوا تھا تو امیجیٹلی فارن منسٹر کو بھجوایا تھا ایک ظاہر ایک ٹرپ کے اوپر تمام ممالک کے ساتھ بات کرنے. وہ ایسے ہی کے اندر ہم کچھ کر سکتے ہیں. اس بات پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی, میں اتفاق کر رہا ہوں کہ بات سے. لیکن جو سب سے زیادہ میرے لیے تشویشناک بات ہے کہ آپ G7 ممالک کی منافقت دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے یعنی ایران کے اوپر پابندیوں کی حمایت کر رہے ہیں اور فلسطین کے مخالف جو اسرائیل جو اپنی جو ظلم کر رہا ہے, جو بربریت کر رہا ہے, اس ٹیررسٹ کنٹری کی جو ہے وہ حمایت کا اعلان کر رہے ہیں. دیکھیں اس نے پہلے جو ڈپلومیٹک نارمز کی وائلیشن کرتے ہوئے جو ہے ان کے سفارتخانے پر حملہ کیا. اب ایران نے اس کا رد عمل دیا ہے. اب رد عمل دیا انہوں نے جس طریقے سے بھی دیا, اپنی پوری کیپیسٹی یوز نہیں کی ایران نے بھی خالی یعنی اس طریقے سے کا جواب دیا کہ کم از کم اپنے لوگوں کے اندر بھی اس کی جو ہے پرسپشن بہتر ہو, اور ایک وارننگ دی ہے کہ بھائی میرے ساتھ مت الجھو, اور میرے ساتھ الجھو گے تو پھر یہ جنگ ہے, یہ یعنی ایک قسم کی جنگ ہے. اور اس نے کہا کہ معاملے کو ختم سمجھا جائے. لیکن ایران کے اوپر جو G7 جو دنیا اس ٹائم رد عمل دے رہی ہے وہ اچھا نہیں ہے, وہ منافقت ہے کیونکہ ان کا دورہ معیار ہے. جب اسرائیل کا آتا ہے ایشو آتا ہے اس پر وہ ایک دم جو ہے اپنی جو ہے وہ جتنے مرضی وہ بڑا ظلم کر لے آنکھیں بند کر دیتے ہیں. اور جب کوئی مسلمان ملک اس طرح کرے کہتے ہیں جی یہ سب سے بڑا ظالم ہے, یہ ٹیررسٹ ہے, اس پر حملہ کریں, اس پر یہ کریں, اس پر وہ کریں, اس پر پابندی عائد کر دیں. ناظرین اوور دا ویکینڈ ظاہر ہے جب سے یہ اسٹوری ڈیولپ ہوئی ہے خاص طور پر ایران کی طرف سے حملہ کیا گیا, جو انٹرنیشنل میڈیا ہے آپ دیکھیں BBC کو دیکھیں, CNN کو دیکھیں, وائس آف امریکہ کو دیکھیں, خاص طور پر جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ ایک خاص قسم کا ایک ایڈیٹوریل جو ہے نا وہ اینگلنگ کر رہا ہے. وہ ایز ایف کہ جناب اعلیٰ اسرائیل نے ایک پرووک والی جو ہے پرووک کیا ہے جو ہے ایران نے اسرائیل کو پرووک کیا ہے. حالانکہ پہلے جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ اسرائیل نے ان کے قونصل خانے کے اوپر جو کہ دمشق کے اندر موجود ہے, جو انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں پہ حملہ کیا اور ان کے ڈپلومیٹس کو ٹارگٹ کیا گیا, اور ایران نے چونکہ اس کا جو جواب دیا وہ حق حاصل تھا. وہ انٹرنیشنل قوانین ہیں وہی حق دیتے ہیں.